اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے 188 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہی ہوں، یعنی میں ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب کا معنی ہوتا ہے میں جواب دیتا ہوں، میں دعوت کا الداعی پکارنے والا کی اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، یعنی جب وہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم مجھے سے مدد طلب کرو، مجھے سے مانگو، مجھے سے دعائیں کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ہی ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ راشدہ کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا، تو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ أُحِلَّ لَكُمْ، آگے رمضان المبارک کا ایک دفعہ پھر سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ ہے کہ أُحِلَّ لَكُمْ، حلال کیے گئے اوپر تمہارے، لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رمضان کی راتوں میں، الرَّفَثُ، مباشرت کرنا، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، اِلیٰ نِسَائِکُمْ، اپنی عورتوں سے، یعنی جو اپنی عورتیں ہیں ان سے رمضان کی راتوں میں مباشرت تم کر سکتے ہو، دن میں جب روزہ رکھا ہے تو اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، یعنی تم جو ان کے اندر کوئی عیب ہے تو تم چھپا لو، اور اگر تمہارے اندر کوئی عیب ہے تو وہ چھپائی رکھیں، ہر ایک کو ڈنڈورا نہ پیٹتے پھریں، ہر ایک کو نہ بتائیں۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم نے اس سے پہلے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی ہوئی تھی، یعنی تم نے اس سے پہلے دن کے وقت، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو پہلے نہیں پتہ تھا تو وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کے پاس چلے جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس قانون کو آنے سے پہلے اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، فتاب علیکم، تو میں نے تمہیں تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔
فالآن باشروہن، تو آؤ اب اپنی بیویوں سے مشاورت کر لو، ان سے مباشرت کر لو، ان سے مل لو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا۔ سفید دھاگا یہ جب صبح کے وقت آسمان پہ ایک سفید دھاری نما ایک لائن ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے، تو جب وہ آ جاتی ہے ایک لائن سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، سیاہ دھاگے سے، یعنی پہلے رات ہوتی ہے، رات کا معنی رات کو سیاہ دھاگے سے یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ جو دن ہے اس کو سفید دھاگے سے تشبیہ یہاں پہ دی گئی ہے، یعنی سفید دھاگا جب ظاہر ہو جائے، من الفجر، فجر سے، یعنی فجر کا جو وقت ہے اس وقت جو ہے تم لوگ جو ہے وہ کیا کرو، روزہ رکھ لو، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اسے رات تک پورا کرو، یعنی رات کے وقت تک اس روزے کو مکمل کرو۔ ولا تباشروہن، یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت تم نے نہیں کرنی، وانتم عاکفون، اور اعتکاف کی حالت میں، یعنی اعتکاف کی حالت میں بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ فی المساجد، اب مسجد میں ہو، مسجد میں ہی عام طور پہ اعتکاف کیا جاتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تقربوها، تو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کو مت توڑو، یعنی کوئی بندہ اگر بیوی سے مباشرت دن کے وقت روزے کی حالت میں کرتا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ روزہ دوبارہ سے رکھے، اگلے دن رکھے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور اسے بڑے بڑے حاکموں کے پاس نہ لے کر جاؤ، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں کا مال ایک گروہ تم میں سے کھائے، بالاسم، گناہ کے طریقے سے، وانتم تعلمون، اور تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔